میرے وطن عزیز پاکستان میں جنسی زیادتی کے بڑھتے شرمناک واقعات انتہائی تشویشناک صورتحال ہے۔ حال ہی میں جو موٹر وے پر جنسی درندگی کا واقعہ پیش آیا ہے، پوری قوم دکھ درد کی کیفیت میں ہے اور شدید غم و غصہ کے ساتھ حکومت کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی ہے اور پوری قوم اپیل کر رہی ہے بہت جلد ملزموں کو کیفر کردار تک پہنچا کر عبرت کی علامت بنایا جائے۔ سوال یہ ہے کہ ایسے واقعات کا، جنسی درندگی کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ بڑی آسان اور سیدھی بات ہے کہ جو قوانین بنائے گئے ہیں ان پر عمل درآمد کر دیں، بغیر کسی تفریق کے، بغیر کسی تعلق کو خاطر میں لائے انصاف کا پرچم بلند کریں، ظلم کو کاٹ ڈالیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے کہا تھا، کفر کا نظام تو چل سکتا ہے مگر ظلم کا نظام نہیں۔ فیض احمد فیض نے کہا تھا، جس دیش سے ماؤں بہنوں کو اغیار اٹھا کر لے جائیں، جس دیش سے قاتل گنڈوں کو اشراف چھڑا کر لے جائیں، جس دیش کی کورٹ کچہری میں انصاف ٹکوں پر بکتا ہو، جس دیش کا منشی قاضی بھی مجرم سے پوچھ کے لکھتا ہو، جس دیش کے چپے چپے پر پولیس کے ناکے ہوتے ہوں، جس دیش کے مندر مسجد میں ہر روز دھماکے ہوتے ہوں، جس دیش کے جان کے رکھوالے خود جان لے معصوموں کی، جس دیش میں حاکم ظالم ہو سسکی نہ سنے مجبوروں کی، جس دیش کے عادل بہرے ہوں آہیں نہ سنے معصوموں کی، جس دیش کی گلی کوچوں میں ہر سمت فحاشی پھیلی ہو، جس دیش میں بنتے ہوا کی چادر بھی داغ سے میلی ہو، جس دیش میں آٹے چینی کا بحران فلک تک جا پہنچے، جس دیش میں بجلی پانی کا فقدان حلق تک جا پہنچے، جس دیش کے ہر چوراہے پر دو چار بکاری پھرتے ہوں، جس دیش میں روز جہازوں سے امدادی تھیلے گرتے ہوں، جس دیش میں غربت ماؤں سے بچے نیلام کراتی ہو، جس دیش میں دولت شرفاء سے ناجائز کام کراتی ہو، جس دیش کے عہدے داروں سے عہدے نہ سنبھالے جاتے ہوں، جس دیش کے سادہ لو انسان وعدوں پر ہی ٹالے جاتے ہوں، اس دیش کے ہر ایک لیڈر پر سوال اٹھانا واجب ہے، اس دیش کے ہر ایک حاکم کو سولی پہ چڑھانا واجب ہے۔ یہ ملک تو کلمے کی بنیاد پر بنا ہے، یہ ملک تو رسول اللہ کے نام پر بنا ہے، یہ ملک تو میرے رسول کے نظام کے لیے بنا ہے۔ انٹرنیشنل لیول کا روڈ ہو، کوئی جی ٹی روڈ بھی نہیں۔ میرا رب ہمیں شعور دے، اللہ تعالیٰ اس ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مولانا شاہ محمود نورانی صاحب نے نعرہ لگایا تھا، تمہارے دکھ اور درد کی جو دوا ہے نا، وہ میرے مصطفیٰ کریم کا نظام ہے۔ ثانیہ سائیوال، یہ کہانی بھی تو دفن ہو گئی نا، اور ہاں یہ تو محرم کے ساتھ تھے نا، یہ رات کے 3 بجے نہیں سفر کر رہے تھے اور نہ ہی یہ موٹر وے پہ سفر کر رہے تھے۔ سی سی پی او صاحب، آپ کے فرمان کے مطابق یہ جی ٹی روڈ پر تھے اور یہ فرانس بھی نہیں گئے تھے، کبھی ان کا پیٹرول بھی ختم نہیں ہوا تھا، مگر جب ترازو 2 ہوں گے تو پھر اگلے واقعہ کا انتظار کریں۔ زمین عقل مندوں سے تو بھری پڑی ہے مگر درد مندوں سے خالی ہے۔ کوئٹہ واقعے کا منظر اٹھا کے دیکھ لیں کہ ملزم مجید اکرزئی صاحب جو سابقہ ایم پی اے تھے باعزت بری ہو گئے۔ کیا اس پولیس والے کا قصور یہ تھا کہ یہ غریب تھا؟ یہ اتنی مہنگی گاڑی کے آگے کیوں آیا؟ اس بیچارے غریب کا قصور تھا اور ملزم باعزت بری ہو گیا۔ ادھر عوام کی نس نس نچوڑ دیتے ہیں، ادھر خواص کو عزت سے بری کر دیتے۔ امیر شہر کے قرضے معاف ہیں لیکن غریب شہر کی گردن مروڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بغیر مفاد کے لوگوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔